بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل لا والے اللہ والے. تو چینل کا نیم تھوڑا سا یونیک ہے، وہ اسی لیے کیونکہ جو لا والے ہوتے ہیں وہ پھر اللہ والے ہی ہوتے ہیں. تو جس ٹاپک کا ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں وہ ہے 5 کانسٹیٹیوشنل ریٹس آرٹیکل 199 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ جو 5 ریٹس ہیں یہ بیسیکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ کافی سارے ایگزامز میں اور جب آپ لا کے فیلڈ میں پروسیڈ کر رہے ہوں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو یہ ضرور کام آئیں گی. اور اگر آپ LLB کی ڈگری اگر کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کبھی نہ کبھی یہ سوال آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا، جس کے اندر آپ سے پوچھا جائے گا واٹ از آرٹیکل 199. اور یہ جوڈیشری اور ادھر ادھر جتنے بھی کوشچنس اس طرح کے ہوتے ہیں تو سمپل کوشچنز آتے ہوتے ہیں، تو یہ والا بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں ہیبیس کارپس کی، جو کہ ہے ہیو ہز باڈی انلیگل ڈیٹینشن. تو انلیگل ڈیٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے پہ قابض آ جائیں یا کسی کو اپنی قید میں رکھ لیں یا اس کو انلیگل ڈیٹینشن، آپ کے پاس اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، آپ اس کے رائٹ کو وائلیٹ کر کے اور اس کو اپنے پاس قید کر لیتے ہیں. اب اس کی سیدھی سادھی مثال یہ ہے کہ جب آپ کو پولیس والے لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ 24 آورس کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو پیش لازمی کریں. اگر وہ آپ کو اس طرح پیش نہیں کرتے تو آپ ان کے خلاف بھی ہیبیس کارپس کا یہ ریٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نے جو ریٹ کرنی ہے ہیبیس کارپس کی وہ ہمیشہ ہائی کورٹ میں کرنی ہے. یہ کوئی سمپل کورٹ میں اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہائی کورٹ کی جو ریسٹرکشن ہے. تو آپ نے اگر وہ ریٹ کرنی ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے. تو اس کا آپ کو مطلب سمجھ آ گیا ہوگا ہیبیس کارپس ہے ہز باڈی انلیگل ڈیٹینشن. انلیگل ڈیٹینشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بندے کی اس کو قید کریں یا دوسرے نمبر پہ ہے مینڈیبلس. مینڈیبلس اور پروہبیشن دونوں ایک دوسرے کے ریلیٹ ہیں، ایک دوسرے سے مطلب الٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو مینڈیبلس یہ ہے کہ وہی کمانڈ جو ایک سمپل لوگ ہیں، سمپل آدمی جو ہے وہ کمانڈ کر سکتے ہیں، ہم بھی کمانڈ کر سکتے ہیں. تو یہی لا کی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ایک فیلڈ ہے جو ہمیں رائٹ دیتا ہے، ہمیں ہر طرح سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہیں. مینڈیبلس وہی کمانڈ جب کوئی ادارہ قانونی کام نہ کرے، جب کوئی ادارہ قانونی کام نہ کرے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ہم مثال لیتے ہیں، جیسے کہ ایک کالج تھا تو انہوں نے یہ واپڈا والوں سے بات کی کہ ہم نے بجلی لگوانی ہے. تو بجلی لگوانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے میٹر وغیرہ کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی. تو واپڈا والوں نے کہا کہ بھائی جان آپ ہمیں 50,000 رشوت دے دیں، ہم آپ کا میٹر بھی لگا دیتے ہیں. تو اب اگر انہیں لوگوں کو پتا ہو، کالج والوں کو یا ان لوگوں کو پتا ہوتا تو میڈم اسٹیٹ کر دیتے ہائی کورٹ میں. تو اس سے یہ ہونا تھا کہ وہ نہ انہیں کو رشوت دینی پڑنی تھی اور ان کا کام بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ قانون ہمیں اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے پروہبیشن. پروہبیشن کا مطلب ہے پروہبٹ، روکنا، کسی بھی ادارے کو غیر قانونی کام سے روکنا. یعنی کہ آپ رائٹ فلی کہیں پر رہ رہے ہیں یا رائٹ فل آپ کا رائٹ ہے آپ کا کہیں پر رہنا فریلی فلیم یا کسی بھی جگہ، تو وہ اگر کوئی بندہ وائلیٹ کر رہا ہے تو وہ پروہبیشن کے ریٹ میں آتا ہے. آپ پروہبیشن کے ریٹ دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے، یہ میری جگہ، میں یہاں پہ رہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ آگے میرے پہ یہ قابض ہو رہے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایجنسیز والے یا کوئی بھی کیسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو وہ جب آپ پہ قابض ہوں گے تو وہ پروہبیشن کے ریٹ ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے کوورنٹو. انڈر وٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. ہاں بھائی تیرے کو کیڑی اتھارٹی ہے، تو کیویں آفس چلا رہے ہیں، کی حساب ہے تیرا، یہ اس چیز میں آتا ہے. انڈر وٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. اس آفس کو آپ کس اتھارٹی کے تحت ہولڈ کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر کوئی لوگ ہوتے ہیں جو کوالیفائڈ نہیں ہوتے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے، وہ بس سمپل جاتے ہیں جا کے اور بس اپنا رشوت اور لنک وغیرہ پولیٹیکلی ادھر ادھر یوز کر کے وہ کسی ایسی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے. تو آپ سے کہتے ہیں کہ ہاں پتر کدھر آ گیا، انڈر وٹ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس. یہ آفس تو کدھر چلا رہے ہیں بھائی، تو ایلیجیبل ہی کوئی نہیں انڈر وٹ اتھارٹی. تو ہم اس کے خلاف کوورنٹو کی ریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جب یہ ریٹ کرنی ہے تو وہ ہائی کورٹ نہیں کرنی ہے. 5ویں نمبر پہ آتے ہیں سر شرائع. ایسے بھی آپ لا کی سارے لفظ اس طرح کے یوز ہوتے ہیں، ہیبیس کارپس، مینڈیبلس، پروہبیشن، سارے کے سارے ایسے ہیں. تو اس کے اندر اس طرح ہے کہ سرٹیفکیٹ آف ایکشن، کہ بھائی آپ نے یہ جو کام کیا، کوئی فیڈرل ایجنسی ہے، کوئی اور ہے، جیسے کوئی بھی ہو سکتا ہے ادارہ، تو اس نے کوئی بھی اگر کام کیا ہے تو آپ ان سے سرٹیفکیٹ طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے
اس کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ نے کس طرح یہ کام کیا، آپ ایلیجیبل تھے، آپ کیا اس کا آپ کے پاس کام ہے. آفس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آفس ان کے پاس لیگل کام کے لیے یا لافل کام کے لیے ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ان کے ڈومین میں اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں. اگر وہ اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں تو آپ سرچنالیوں کی ریٹ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 199 ہمیں اس سے بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تو ہم سرٹیفکیٹ آف ایکشن پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھی آپ نے یہ کلیئر کیا کیسے. تو یہ 5 ریٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے.